جی السلام علیکم۔ 1947 میں دو ملک آزاد ہوتے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا انڈیا۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوتا ہے اور جو انڈیا ہے وہ 15 اگست کو، ایک دن بعد ہوتا ہے۔ لیکن کمپیریٹیولی اگر آج دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ غلام ہو گئے۔ آزادی جو ہے وہ ایک نام کی تھی، لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگ قابض ہوئے ہیں تو انہوں نے ملک کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھ دیا۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم بھارت کو یہ کر دیں گے، ہم بھارت کو وہ کر دیں گے۔ میں تھوڑے سے آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں کہ آج بھارت کہاں پہ ہے، اور ہم صرف زبان کی حد تک جو ہے وہ باتیں کرنے تک محدود ہو گئے، اس سے زیادہ ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت IMF سے کب سے جان چھڑا چکا ہے؟ 1993 میں اس نے لاسٹ جو ہے وہ قرضہ لیا IMF سے، اس کے بعد اس نے 1 روپیہ بھی IMF سے سود نہیں لیا، اور وہ اپنے ملک سے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، جو ان کے اپنے ملک کے ریسورسز ہیں، اس سے ہی وہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اور آج بھارت نمبر 4 پہ اکانومی کے لحاظ سے وہ ورلڈ میں رینکنگ 4 پہ آتا ہے۔ اور بات کی جائے پاکستان کی، پاکستان کی کوئی اکانومی کا کوئی رینکنگ تو ہے نہیں، اور ہر سال کئی دفعہ ہمیں IMF کے سامنے جو ہے وہ بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دو، ہمارا ملک ورنہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ ہماری ایک جو ہے وہ پوزیشن ہے، کس پوزیشن پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ اور ہم نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، فلاں بنے گا پاکستان، جسٹ عوام کو جو ہے وہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایک زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جسے آپ ریزرو کہتے ہو، وہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ 9.1 بلین ڈالر ہے ٹوٹل، اور جبکہ انڈیا کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 625.63 بلین ڈالر، 600 کچھ بلین ڈالر، اور ہمارے پاس 9 بلین ڈالر ہے۔ اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے، ہم جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، کہاں پہ ہم اس سچویشن میں آگے پہنچے، ہماری ریزنز کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو سب سے مین چیز ہے، ہم اتنے پیچھے رہ گئے کہ ہم کہیں بھی، ابھی ہم ان سے آئی تھنک سو کوئی 30 سے 40 سال پیچھے چلے گئے۔ اگر ہم ایک فیکٹس کی بنیاد پہ دیکھیں، حقیقت کی بنیاد پہ دیکھیں، چورن بیچنا بند کریں، تو نہ ہمیں کشمیر ملنے والا ہے، اور نہ ہم کسی بھی جو ہے ڈپارٹ میں ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ IT میں وہ آگے، دنیا میں جتنے بھی IT کے ایکسپرٹ پوری دنیا میں بڑی بڑی کی پوسٹوں پہ بیٹھے انڈین بیٹھے ہیں، پاکستانی نہیں ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو مین ریزنز ہے، ہم آج IMF کے ترلے کیوں کر رہے ہیں، سب سے بڑی مین چیز ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ جس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کرتی، جبکہ انڈیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مارشل لا لگا ہو۔ یہاں پہ ہر سال مارشل لا نہ بھی ہو تو انڈائریکٹ مارشل لا آپ کے ملک میں نافذ ہوتا ہے 24 گھنٹے۔ اس سے ہٹ کے IMF کے قرض تلے ہم کیوں گئے؟ انڈیا بھی لیتا تھا، لیکن انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے رول آف لا سیٹ کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے ان سے ٹیکس لیے، اور سب سے جو ہے وہ دیکھو، اب ہمیشہ جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں۔ آپ کے یا میرے ٹیکس سے تو ہزاروں لاکھوں کا جو ہے وہ حکومت کو فائدہ ہوگا، جہاں پہ کروڑوں اور اربوں روپے کلیکٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جن پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، تو ٹیکس ان سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کو ریلیف دیے اور غریب کا گلا گھونٹا ہے ٹیکس کے لحاظ سے۔ اس سے ہٹ کے جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اتنا پیسہ لیا ہے انہوں نے IMF سے، اربوں خربوں میں چلا گیا ہے، لیکن ہوا کیا؟ ملک کا کوئی 2 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، ملک کو جسے کہتا ہے کوڑی کا بھی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان کے اربوں روپے کی جائیدادیں بن گئی۔ چاہے وہ ہمارے فوجی جرنیل ہوں، ریٹائر ہوتے ہیں، جزیرے ہوتے ہیں، اربوں روپے ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو پوچھے گا وہ غدار ہے۔ اس سے ہٹ کے دوسرا جو ہے، ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں لنڈن میں، ادھر ادھر مہنگی مہنگی جگہوں پہ جو ہے وہ ان کی پلازیں، اور عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج آپ کے سارے ادارے جو ہیں وہ آؤٹ سورس ہونے جا رہے ہیں۔
एयरपोर्ट, स्टील मिल सब कुछ आउटसोर्स होने जा रहा है कि हमसे नहीं चलाया जाता। हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो लीडरशिप चेंज करो भाई। वही बुड्ढे, वही बुजुर्ग जो हैं वो 10-10 दफ़ा जो है वही मिनिस्टर लग रहे हैं, तो जो हमेशा जिन्होंने इदारों को नुकसान पहुँचाया है। तो जब तक ये चीज़ें सॉल्यूशन यही है कि आप एक तो टैक्स इकट्ठा करें, आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएँ, टैक्स इकट्ठा करें और लीडरशिप लाएँ। आप जो 2-4 लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े सियाने या फ़तीन हैं, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि आज हम कभी सोचा भी नहीं है इन्होंने कि आज इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, उसकी रीज़न क्या है? लेकिन ये नहीं देखते कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी कहाँ पे जो है वो हमसे जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको ठीक करें। जब तक ये नहीं होगा इस तरीके से टैक्सेस बाकी चीज़ों पे जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, आप हमेशा आईएमएफ के पीछे लगते जाओ।